السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بات کر لیتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے، کیونکہ ابھی جو نیوز آئی ہے کہ بورڈ کے ایگزامز نہیں ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی بورڈ کے ایگزام سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں لنکڈ ہیں، اور ان میں سے ایک ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہے۔ وہ کس طرح لنکڈ ہے؟ بچے وہاں سے 50% مارکس لے کے آئیں گے، پھر ایم ڈی کیٹ کے 50% مارکس ہوں گے، وہ ایڈ ہو کے آپ کا میرٹ بنتا ہے۔ یہ ایک کنونشنل ہے۔ اب کیا ہوا ہے، سیکنڈ ایئر کے ایگزامز کینسل ہو گئے ہیں، تو وہ جو رزلٹ تھا، اب ریپیٹرز جو تھے ان کا کمپلیٹ رزلٹ جو پریویس ہے، یا جو فریشرز ہیں ان کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ، یہ دونوں اب چیزیں میٹر کریں گی ایم ڈی کیٹ کے لیے انٹر ہونے کے لیے۔ ریپیٹرز کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ ریپیٹرز بہت تیاری کرتے ہیں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ دیئر پین۔ وہ بہت تیاری کر کے ایک ہوپ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایم ڈی کیٹ میں، کیونکہ اب دیکھیں ان کا 1 سال نہیں 2 سال ان کے سمجھے ضائع ہوئے اگر ان کا خدا نہ خواستہ میرٹ نہیں بنتا۔ کیونکہ 1 سال وہ جو انہوں نے ابھی اس ہوپ پہ تھے، مثلا کسی کے 970 ہیں، وہ ہوپ پہ تھا کہ میں 1010 تک 15 تک لے جاؤں گا، تو اس نے کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ ایم ڈی کیٹ میں اس نے اتنا لینے، اس میں اتنا لینے۔ اب اس کی ساری کیلکولیشن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس نیوز کی وجہ سے کہ بورڈ ایگزامز نہیں ہونے۔ میں اس حق میں تھا کہ سیکنڈ ایئر کے ایگزامز ہو جانے چاہیے، اور میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا رہا تھا کہ شاید سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہوں، کیونکہ وہ کروشل پوائنٹ ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے ایک رuthlessly ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سیکنڈ ایئر کے ایگزامز بھی نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے اب بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ادر دین جو میڈیکلز کے علاوہ فیلڈ ہیں ان میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایم ڈی کیٹ کا اسپیشلی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ میں بچوں کا سٹیک بہت ہائی ہوتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ اگر ایم ڈی کیٹ نہ ہوا تو یہ سینیریو بہت برا ہوگا، اور یہ ہمیں اب آن پیپر لانا پڑے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں انپریڈکٹیبل ہو رہی ہیں۔ جیسے اب یہ سیکنڈ ایئر کا ایگزام کینسل ہوا ہے، یہ بھی آن بورڈ نہیں تھا، یہ ہوا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ یو ایچ ایس بغیر ایم ڈی کیٹ کے ریکروٹ کرے، ایڈمیشن لے کے، ایسا پاسبل ہے؟ ویسے اس کے چانسز بہت کم ہے۔ البتہ یہ جو ٹیسٹ ہونا ہے ای کیٹ کا، یو اے ٹی لاہور کا، اور دیگر جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کا جو ہونا ہے، یہ ایک بیس دے گا ایم ڈی کیٹ کے لیے۔ یہ ایک یو ایچ ایس کو ایک سپیس دے گا سوچنے کی کہ ایم ڈی کیٹ اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ کم سے کم آدھے لوگ تو ہوں گے۔ اگر ایم ڈی کیٹ میں 80,000 ہیں تو ادھر 40,000 تو ہوں گے۔ یہ تو مسٹ ہے کہ اتنا کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں۔ تو یہی کوشچن ہے کہ کیا ایم ڈی کیٹ اگر نہ ہوا، اگر خدا نہ خواستہ ایم ڈی کیٹ نہ ہوا تو پھر ایف ایس سی پہ ہی ریکروٹ کرنے پڑیں گے، کیونکہ بیچ تو لینا ہے، لیکن یہ چانسز بہت کم ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایچ ایس نومبر تک ویٹ کر سکتا ہے اس کا کووڈ-19 کا، کہ یہ سب سائڈ ہو اور وہ ٹیسٹ لے۔ نومبر تک کر سکتا ہے ویٹ، کیونکہ اس کا اور ایشو ہے ایم ڈی کیٹ اور بورڈ ایگزامز کا اور ایشو ہے، کیونکہ بورڈ ایگزام ایک ریگولرس پروسیس ہوتا ہے، اتنے پیپر، پھر اس کو آگے بھیجنا، چیکنگ، پھر رزلٹ کمپائلیشن، یہ وہ۔ لیکن یہ جو پیپر ہوتا ہے یہ کمپیوٹر جنریٹڈ رزلٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ کا یعنی کمپیوٹر پہ بھی نہیں لیتے، پھر بھی جو آپ کی جاتی ہے وہ کمپیوٹر سے رزلٹ نکلتا ہے، اور وہ اتنا لینتھی پروسیس نہیں ہوتا، وہ اتنا مشکل پروسیس نہیں ہوتا، اور یو ایچ ایس نومبر تک ویٹ کر سکتا ہے، اس لیے بھی کہ یہ جو ایڈمیشن ہے ایم ڈی کیٹ کا یہ بہت کروشل ہوتا ہے، اور یہ باقی یونیورسٹیز کی طرح نہیں ہے کہ اگر اس کو اتنا ایزی لے لیا جائے اور اسٹوڈنٹس چپ ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس صرف ایف ایس سی کی بیس پہ کبھی بھی یو ایچ ایس کو اسٹوڈنٹس ریکروٹ نہیں کرنے دیں گے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ سب کے کمنٹس کا جواب دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔